بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودر۔ آج پاکستان کی ایئر فورس نے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات خبر آئی تھی کہ ایران نے پاکستان کے اندر مبینہ طور پہ ایک یا دو جگہوں کے اوپر ڈرون یا میزائل حملے کیے ہیں، جس کے بعد سب لوگ انتظار میں تھے کہ پاکستان کرتا کیا ہے۔ کل پاکستان نے سفارتی سطح کے اوپر جواب دیا اور پاکستان نے ایران کے سفیر کو کہا کہ آپ پاکستان مت آئیں، اور پاکستان کے سفیر کو وہاں سے واپس بلا لیا، جس کے بعد رات کو ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو فون کیا اور اپنی طرف سے اس معاملے کو کور کرنے کا ایک کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پہ میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم نے پاکستان کے کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی تھی، پاکستان کی قومی سلامتی کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی تھی۔ اب اس سارے معاملے کو لے کے دو رائے تھی کہ کیا سفارتی سطح پہ جو جواب دے دیا گیا ہے وہ کافی ہے، دوسرا یہ تھا کہ کیا پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، کیونکہ رائے یہ تھی کہ اگر جواب نہ دیا گیا تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ کل کو کوئی بھی ملک اٹھے گا اور پاکستان کے اوپر اس طرح کی چیزوں کی شے ملے گی۔ آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے ایک کوشش کی تھی عمران خان کے دور میں، اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا، اور اس دن بھی پاکستان کی ایئر فورس نے جو کچھ کیا تھا وہ دن کی روشنی میں تھا اور دنیا کی ایک تاریخ تھی کہ ہم نے کس طریقے سے اس طرح کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی بے شک نہیں تھی، لیکن ہم نے بڑی ٹیکنالوجی کو اپنی سے شکست دی اور پاکستان نے ابھینندن کو گرفتار کیا۔ اور ایک خاص بات کیا ہے، انڈیا نے بھی حملہ رات کے اندھیرے میں کیا تھا، ایران نے بھی حملہ رات کے اندھیرے میں کیا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ پاکستان اس کا جواب دن کی روشنی میں دے رہا ہے۔ اور اب اطلاعات کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ ایران کے اندر گھس کے انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر ٹارگٹ کیا ہے، اور اس بارے میں وہاں پہ باقاعدہ ایک ہلاکتوں کی اور تباہی کی خبریں ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، رات کو جو ایران کا میڈیا پہلے بھی شور مچاتا ہے، اسی ایران کے میڈیا نے ہی ہمیں بتایا کہ پاکستان نے ایک بار پھر وہاں پہ کیا۔ لیکن آپ کو خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ اس آپریشن کا کوڈ ورڈ سامنے آ گیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان نے سرکاری طور پہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جی بالکل ہم نے ایران کے اندر جوابی حملے کیے ہیں، اور 7 مقامات کے اوپر، یہ کہ گو کہ اس آفیشل پریس ریلیز کے اندر نہیں ہے، لیکن پاکستان نے 7 مقامات کے اوپر حملے کیے ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ نشانہ کس کو بنایا ہے، کیونکہ ایران کا تو یہی موقف تھا نا کہ پاکستان غصہ نہ کرے، ہم نے پاکستان کے شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، تو پاکستان نے بھی اسی حکمت عملی کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے بھی کسی ایرانی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نام رکھا گیا ہے آپریشن مرگ بر سرماچار، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو سرماچار ہے یہ وہاں پہ ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کیا بتایا، پاکستان نے لکھا ہے جی کہ آج صبح سویرے پاکستان نے بہت ہی مربوط اور مخصوص ٹارگٹ کے اوپر فوجی سٹرائکس کی ہیں، اور وہاں پہ سیستان جو بلوچستان کا سیستان و بلوچستان جو ایران کا ایک صوبہ ہے، وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس آفیشلی بتایا گیا ہے کہ کافی زیادہ جو دہشت گرد ہیں اس انٹیلیجنس بیس آپریشن میں مارے گئے ہیں، اور ایک کوڈ نیم مرگ با سرماچار جو ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی سالوں سے ایران کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان حوالوں سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور بتایا تھا کہ وہاں پہ جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں ان دہشت گردوں کی جو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سرماچاز کہلاتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ایران کی اتنی ریٹ نہیں ہے، تو اس لیے پاکستان جو ہے نہ صرف وہاں پہ ڈوزرز دے چکا ہے، ان کو مختلف جو ثبوت ہیں وہ دے چکا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن چونکہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوتا، تو یہ سو کالڈ سماچار جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پاکستانی سرزمین کے اوپر پاکستانیوں کا جو خون ہے وہ بہاتے ہیں۔ اس لیے یہ انٹیلیجنس کی روشنی میں یہ ایکشن لیا جانا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن بتاتا ہے
کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنی قومی سلامتی کی حفاظت کرنے کے لیے کس قدر جو ہے وہ پرعزم ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا بھی اظہار کرتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے اپنی حفاظت اور اپنی تحفظ کے لیے مزید اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھاتا رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے ایران کی سالمیت کی، ان کی فضائی حدود کی یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی عزت کرتا ہے، اور ہم بالکل بھی ایسا نہیں کرتے، اور آج کا جو قدم تھا وہ پاکستان کی اپنی سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے تھا۔ اور انہوں نے کہا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ذمہ دار ممبر ہونے کے ناطے پاکستان جو ہے وہ UN چارٹر کی پابندی کرے گا، اور جو باقی ممبر سٹیٹس ہیں ان کی سالمیت کا بھی تحفظ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ ایران ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور آج بھی ہم ہمیشہ جو ہے وہ ڈائلاگ، کوآپریشن اور اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر مل کے کام کرنے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ پاکستان نے ایران کو 24 گھنٹوں کے اندر وہ جو ہم نے انڈیا کے خلاف ایک ایکشن کیا تھا اس کا ری پلے پاکستان نے آج کر دیا ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس نے ایک بار پھر کمال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ یہ بات کہہ لیں کہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ، ہمیں تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اقوام کی جو عزت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ دیکھیں ہم اپنے گھر میں 1000 مسئلے ہمارے ہوں، اب میرے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ آپس میں لڑائی ہو جائے تو باہر پہ کوئی حملہ کر دے تو ہم آپس میں لڑیں گے، ہم آپسی لڑائیاں آپس میں لڑتے رہیں گے، ہمارے آپس کے مسائل ہم آپس میں بیٹھ کے حل کریں یا نہ کریں وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی باہر سے آ کے پاکستان کے اوپر حملہ کرے، وہ ایران ہو، وہ افغانستان ہو، وہ انڈیا ہو، وہ کوئی بھی ہو، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور نہ کرنا چاہیے بطور قوم۔ اور پاکستان نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے کے اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ BLA کے کیمپس تھے، یعنی بلوچستان لبریشن آرمی کے، اور BLF جو ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے ان کے وہاں پہ کیمپس ہیں، پاکستان نے ان کیمپس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان یا ان چیزوں کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی بڑے اچھے طریقے سے ایران کو سمجھا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے پاکستان میں پاکستانیوں کو نشانہ نہیں بنایا نا، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، تو ٹھیک ہے ہم نے بھی ایران کے اندر ایرانیوں کو نشانہ نہیں بنایا، دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے۔ چونکہ آپ نے بھی پہلے ہم سے شیئر نہیں کیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک طویل عرصے سے ہمارے سے انٹیلیجنس شیئر کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایک طویل عرصے سے انٹیلیجنس شیئر کر رہے ہیں اور اس ایکشن کے متعلق آپ نے نہیں بتایا۔ اور ایک اور بات، کل BBC کے اوپر یہ تبصرہ تھا کہ ایران اس کارروائی کا ایسے ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ جیسے اس کو اس پہ فخر ہو، حالانکہ اس علاقے میں پہلے ہوتا رہتا ہے کہ غلطی سے ان کے گولے مارٹر گولے آ کے گر جاتے ہیں، لیکن وہ ایک غلطی والا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یا پاکستان بھی، تو دونوں ممالک اس کو خوش اسلوبی سے طے کر لیتے ہیں۔ لیکن اس بار ایران نے کارروائی کی، کارروائی کرنے کے بعد اپنے اسٹیٹ میڈیا کے ذریعے اس کا بھرپور پرچار کیا، تو ظاہر ہے اب یہ امبیرسنگ مومنٹ تھا۔ تو اب اس حوالے سے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی دہائیوں کے بعد ایران اور عراق وار جو ہے وہ آخری موقع تھا جب کسی ملک نے ایران کے اندر کارروائی کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس وار کے اس جنگ کے بعد یہ پاکستان پہلا موقع ہے جہاں پہ پاکستان نے ایران کے اندر گھس کر کارروائی کی ہے، اور اس وقت جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھنے والے ایکسپرٹس ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بات بڑی سیدھی سیدھی ہے۔ اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ ایران جو اپنے آپ کو وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت مضبوط ہے، پاکستان نے آج اس کا بھرپور جواب دے کے اس کے اس تاثر کو مکمل طور پہ شیٹر کر دیا، اور ایران نے بنیادی طور پہ خود بلنڈر کیا، پہل کی، ایک اس طرح اٹیک نہیں کرنا بنتا تھا۔ اور پاکستان نے پچھلے 24 گھنٹوں میں، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر کل رات ہوا تھا تو کل دن میں حملہ ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، تہران کے اندر ہمارے سفارت خانے نے کیا، پاکستان میں ان کے ناظم الامور کو بلایا، اور سٹیٹمنٹ جاری کرنے کا پرپس یہ تھا کہ ہم برادر اسلامی ممالک ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں، بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں کوشش یہ تھی کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور آپ معذرت کر لیں، لیکن آپ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران معذرت نہیں کی، بلکہ آپ ڈٹے ہوئے تھے، اور آپ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس قسم کے اقدامات کو جاری رکھیں گے
گو کہ رات کو پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا ہے، لیکن اب وہ بلنڈر جو ہے وہ ایران کے گلے پڑ گیا ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے آپریشن جو مرگ بر سرماچار ہے وہ کر کے بتا دیا کہ دیکھیں جہاں طاقت کی زبان آپ نے استعمال کی ہے، ہم اس سے کئی گنا زیادہ طاقت کا استعمال کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ ہاں جہاں بات کرنا چاہیں گے ہم بیٹھ کے بات کریں گے، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم کوئی دشمن نہیں ہے، ہمیں کوئی دشمنی مول بھی نہیں لینی، ہمیں آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ اور ایران نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، تو ہم اس نفرت کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ اور پھر کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اس چیز کو مسلکی بنیاد کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے، ہم نے اس کو مسلکی بنیاد کے اوپر نہیں لے کے جانا، ہم نے اس کو تقسیم نہیں کرنی، نہ ہم نے کبھی پہلے کی ہے۔ ایران ہمارے لیے بہت قابل عزت، بہت قابل احترام ہے، لیکن جہاں پہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کو لے کے، پاکستان کی اس عزت کو لے کے ریڈ لائن کراس کی ہے، تو اس کا جواب بھی اسی زبان میں ملے گا، کیونکہ زبان میں جواب نہیں دیں گے تو آپ اس کو عادت بنا لیں گے۔ آج پاکستان نے جب جواب دیا ہے تو ایران اب اگلی بار کارروائی کرنے کے حوالے سے سوچے گا، اس کو پتا ہوگا کہ پاکستان جواب دے گا۔ اس کا خیال یہ تھا شاید اس نے ٹیسٹ کیا ہو کہ میں یہ دروازہ یا ونڈو کھول کے دیکھتا ہوں تو کیا اس طرح سے ہوگا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جو پاکستان ہے اس نے ایران کے اندر گھس کے کارروائی کی ہے۔ اب مرگ بر سرماچار جو ہے وہ ایک آپریشن، ایک پیچیدہ آپریشن تھا، اور یہ پاکستان کے اندر ایک پریشانی تھی کہ شاید ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، یا اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کے ایران نے استعمال کیا ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ان کی وہ چیز دور ہو گئی ہے۔ ہاں ایک خبر ضرور ہے، کل چین نے کہا تھا کہ وہ دونوں ممالک سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم رکھیں، ڈی ایسکیلیٹ کریں، لیکن اب خبر یہ ہے چینی قونصل جنرل نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور ایران کی کشیدگی پر ثالثی کے لیے تیار ہے، اور پاکستان ایران بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ چین اچھے دوست پاکستان اور ایران سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے درمیان کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چین بھی ہمارا دوست ہے، ایران ہمارا دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، لیکن چونکہ غلطی آپ نے کی، ہم نے آپ کو معذرت کا موقع دیا، آپ نے معذرت نہیں کی، تو اب آپ بھگت لیں، آپ کو جواب مل گیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔